مسجد اقصی مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے۔ بیت المقدس قدس اسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر تشریف لائے سفر معراج کے لیے، تو اس وقت یہاں کوئی مسجد نہیں تھی اور نہ ہی اسلام تھا۔ یہاں پر رومن بازنطینیوں یعنی کرسچنز کا کنٹرول تھا۔ پھر آخر سفر معراج یہاں سے کیسے ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ جگہ جمع ہونے کی اور اٹھائے جانے کی جگہ ہے۔ یہاں پر موجود چٹان یہودیوں کے لیے ایک عقیدے کا باعث ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اس چٹان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی، جس وقت وہ مینڈھا جنت سے لایا گیا، اور ان کے مطابق تابوت سکینہ، جو کہ یہودیوں کے بقول ایک بہت مبارک چیز ہے، اسی چٹان کے نیچے موجود تھا۔ محراب قبۃ النبی، یہاں پر سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کی امامت فرمائی تھی، اور یہاں سے قبۃ الصخرہ، وہ پتھر، وہ مقدس پتھر جہاں پر موجود ہے، وہاں تشریف لے گئی، جہاں سے معراج کا سفر ہوا۔ معراج کے معنی چڑھنے کے ہیں، یعنی سفر معراج کا آغاز یہاں سے ہوا۔ مسجد مروانی، مسجد مروانی تہ خانے میں ہے، اور مسجد اقصی کی فاؤنڈیشن بھی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کو اس لیے رکھا گیا کہ سلاطین، اس وقت کے موجود بادشاہ جو تھے، وہ ان کے لیے سیکرٹ پلیس کے طور پر اسے کہا جاتا تھا، وہ یہاں پہ آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اس جگہ پر موجود پتھروں کا سائز بہت بڑا ہے، جو کہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا تھا۔ یہیں پر موجود تہ خانے میں دو اور چھوٹی مسجدیں بھی ہیں، جسے مسجد مریم اور مسجد سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جانے کے لیے تشریف لائے، تو یہاں پر اپنی سواری کو باندھا۔ اس جگہ کو اس لیے مسجد البراق کہا جاتا ہے، مطلب کہ یہاں پر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اس وقت سواریاں موجود تھیں۔ اس دیوار کے پیچھے ہی بالکل دیوار گریہ ہے، جس کو ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اس ویلنگ وال پر یہودی اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں، اور یہاں پر ایک پرچی پر لکھ کر اپنی فریاد اس غار، اس وال کے سوراخ جہاں بنے ہیں، وہاں پر ڈال دیتے ہیں اور رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ مسجد القدیم کو مسجد عمر بن خطاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ذکری علیہ السلام کا محراب ہے، یہاں تہ خانے سیڑھیاں میں، اور اس مسجد کے اندر دو ستون حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہیں، جو کہ انہوں نے جنات سے تعمیر کروائے تھے۔ یہاں ایک لائبریری بھی ہے، جو کہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس وقت بنائی گئی، اور یہ لائبریری ان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ ویلنگ وال، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، سلطان سلیمان قانونی، جو کہ ترک امپائر تھا، اس نے تعمیر کروائی تھی، جو کہ اب دیوار گریہ کے نام سے جانا جاتی ہے، اور یہودیوں کے مقدس مقام میں شامل ہے۔ اس دیوار
गिरिया पर यहूदी यरूश 3 दफ़ा इबादत करते हैं, यानी सुबह सूरज निकलते वक्त, दोपहर को ज़वाल के वक्त और शाम को सूरज गरूब होते वक्त। जब मुसलमानों के लिए तीनों मकामात इबादत के लिए हलाल नहीं, यानी मुसलमान इन तीनों औकात में इबादत नहीं कर सकते। इस वेलिंग वॉल के इतराफ में ये वाक़या है कि औरतें जो हैं वो सीधे हाथ वाली साइड पर इबादत करती हैं और मर्द जो हैं वो उल्टे हाथ दीवार की तरफ इबादत करते हैं। और जब बच्चा बालिग हो जाता है तो फिर उसको यहाँ पर लाया जाता है और तौरात पढ़ाई जाती है, जबकि जब नाबालिग होता है बच्चा तो उस वक्त उसको तौरात नहीं पढ़ाई जाती, हाथ नहीं लगाने दिया जाता, क्योंकि वो एक मुक़द्दस हुक्म के तौर पर उसको शामिल करते हैं। जबल मुकब्बिर, ये बैतुल मक़दस सबसे ऊंची जगह है जहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। इस जगह पर जहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक ने दीगर सहाबा के साथ खड़े होकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था कि तकबीर पढ़ें, और उन्होंने तकबीर पढ़ी थी, इसलिए इसको जबल मुकब्बिर कहा जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मक़दस को फ़तह किया था, इसलिए यहाँ पर मुसलमानों ने खड़े होकर ऊंची आवाज़ से एक तकबीर पढ़ी थी। ये मुबारक मौका था जब फ़लस्तीन पर दोबारा मुसलमानों का कंट्रोल था। सफ़र मिराज पर जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवारियाँ थीं वो मक्के से बैतुल मक़दस तक पहले बुराक पर सवार हुए थे। बैतुल मक़दस से पहले आसमान तक सवारी नूर की सीढ़ियों पर थी। पहले आसमान से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पर थी। 7वें से सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाजुओं पर थी। सिदरतुल मुंतहा से मकाम काबा कौसैन तक रफ रफ पर सवारी फरमाई।